मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर रजा शहजाद क्राइस्ट होलीनेस चर्च शाइन स्टार टीवी से आज आपके लिए रोज़ों के हवाले से एक मैसेज लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि रोज़े का मतलब क्या है, रोज़ा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, रोज़ा क्या है और इसका मतलब और मफहूम क्या है, और ये नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में क्या अहमियत रखता है और हमारे लिए क्यों मुकर्रर है, क्या ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आए हम देखेंगे, चंद बातों पर हम गौर करेंगे, चंद बातों को हम अपनी ज़िंदगी पर लेंगे कि रोज़ा हमारे लिए एक मसीह के लिए क्यों ज़रूरी है, एक मसीह की ज़िंदगी में रोज़े का क्या मकसद है और ये किस तरह रखा जाता है। आइए हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से देखेंगे 6 बाब उसकी पहली आयत में से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब उसकी पहली आयत, उसमें यहां मरकूम है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आइए हम गौर करेंगे कि मत्ती रसूल जो कि अपने ईमान की गवाही यीशु मसीह की मार्फत बयान करते हुए वो कहते हैं कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। वो कौन से काम हैं, क्या काम है, कौन से ऐसे काम हैं कि जिसके साथ हमारा आसमानी बाप जो आसमान पर है हमारे लिए उसके पास कुछ अजर ना होगा, हमारे लिए उसके पास कुछ ऐसा ना होगा, क्योंकि हम जो कुछ बीजेंगे वही आसमान पर काटेंगे, क्योंकि जो कुछ हम इस जमीन पर बांधेंगे वही आसमान पर हमारे लिए बंध जाएगा। हम इस बात पर गौर करें। दूसरी आयत में देखें, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना भिजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। यहां बात हमारे लिए निकलती है खैरात की, रोजे के साथ दुआ की, खैरात की, कि एक रोजेदार को जब वो रोजा रखता है तो अपने पेट के लिए ना सोचे, अपने लिए ना सोचे। मत्ती रसूल लिखते हैं जो उनको रूह पाक ताकीद करता है, उसमें मत्ती रसूल लिखते हैं कि तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना भिजवा, जैसा रहकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं। कलाम हमें
بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے. کلام ہمیں بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی شادیانے مت بھجوا. جب تو خدا کے گھر میں دیتا ہے یا جب تو خیرات کرتا ہے یا جب تو روزہ رکھتا ہے تو اپنے پاس سے کچھ غریبوں کی مدد کے لیے نکالتا ہے یا جب تو اپنے پاس سے تو کچھ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. کلام ہمیں فرماتا ہے کہ تو اس طرح مت کر. 6 باب کی 19 آیت میں دیکھیں, اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کلام ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے لیے اس زمین پر کوئی ایسی چیز جمع نہ کر. تو میری بیٹی, اے میرے بیٹے, کوئی ایسا کام اپنے لیے مت کر. ہم آگے بڑھ کر اس بات کو دیکھیں گے کہ روزے کا مطلب, ہم روزے کو جا کر اس کا مطلب بھی دیکھیں. کلام کی باتوں کے ساتھ روزے کا مطلب دیکھیں کہ اصل میں ہمیں روزے کا مطلب کیا ہے, ہمارے لیے روزے کا مطلب کیا ہے. روزہ دراصل ایک فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب فاقہ کرنا یا بھوکا رہنا. اگر اس کی تعریف ہم دیکھیں تو اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کر دینا, خدا کے حوالے کر دینا, خدا کے ساتھ رابطہ رکھ لینا, اس زمین پر رہتے ہوئے زمین کی باتوں کو, زمین کے کاموں کو اور زمین والے کو چھوڑنا ہے. اس لفظ کو اگر ہم عبرانی زبان میں دیکھیں تو اس کا مطلب صوم ہے, اور جب ہم انگلش زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کو فاسٹ کہا جاتا ہے. یونانی میں اس کو اینو کہا جاتا ہے. روزے میں انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اور گناہ سے دور رہتا ہے اور خدا کی قربت رکھنے کی کوشش کرتا ہے. انسان اس بات پر روزے میں جب وہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے, اس بات کو اپنے اندر بسا لیتا ہے, اس بات کو اپنے اندر لے لیتا ہے کہ اس کو روزے میں صرف بھوکا یا پیاسا نہیں رکھنا ہے. انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کو خدا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے, اس کو خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کس طرح رکھنا ہے. آگے دیکھتے ہیں, اور فرما برداری انسان کے لیے لازمی ہے. جب ہم مسیحیت سے ہٹ کر دوسرے مذاہب کی بات کرتے ہیں تو صرف ہماری مسیحیت میں ہی روزہ نہیں ہے, مسیحیت کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب میں بھی روزہ ہے. روزہ بیان کیا گیا ہے. بہار مذہب میں مہینہ 19 دن کا اور سال 9 ماہ کا اور سال کے ٹوٹل 361 دن ہوتے ہیں, اور یہ سال کے آخری ماہ میں روزہ رکھتے ہیں. ہندو مذہب یہ روزہ اپنے خاص تہوار پر رکھتے ہیں جن میں شیوراتری, نوراتری, سرسوتی پوجا, درگا پوجا اور دوسرے تہوار ہیں جن پر یہ روزہ رکھتے ہیں. اور یہ روزہ کو ایک خاص نام برت, جس کو برت کہتے ہیں, اس نام سے پکارتے ہیں. ان کی خواتین بھی روزہ رکھتی ہیں اور یہ لوگ آگ کی پکی ہوئی چیز سے پرہیز کرتے ہیں. ہم ایک اور مذہب کی بات کرتے ہیں جو کہ درتش لوگ ہیں, یا بدھ مت ان کو کہہ لیں, درتش کہہ لیں یا بدھ مت کہہ لیں. اس مذہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے.
اور ان کی کتاب میں بھی روزے کا ذکر ملتا ہے. گوتم بدھ کا ذکر ان کے ہاں بڑا خاص اور اہم پایا جاتا ہے. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ گوتم بدھ نے 50 دن تک کچھ نہ کھایا، اور جب اس شخص نے 50 دن تک کچھ نہ کھایا تو ان کی کتاب میں مرقوم ہے کہ اس کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا. اس کی ہڈیاں بنا پانی اور بنا کچھ کھائے پیے گل سڑ چکی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں یہودیت کو. ہم یہودی مذہب کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی روزہ بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے، اور روزہ یہودیت میں 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسلام میں بھی دیکھتے ہیں میں تو 665 ہجری بعد مسیح کے بعد وجود میں آنے والا یہ مذہب، یہاں بھی روزے کا خاص ایک نام ہے. روزے کے اس سیزن کو رمضان کہا جاتا ہے، اور ہمارے پینتیکاسٹل پاسٹر صاحبان، پروٹیسٹنٹ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ہم پاسٹر حضرات بھی روزہ رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں روزے کا لفظ 54 مرتبہ آیا ہے، اور پرانے اور نئے عہد نامے کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو 313 دفعہ اس کی تعلیم ملتی ہے. آئیے احبار کی کتاب میں روزے کا ذکر دیکھتے ہیں. احبار کی کتاب میں روزے کا ذکر ملتا ہے. یہاں پر روزے کا ذکر جب ہمیں ملتا ہے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہاں ان لوگوں پر اور ان کے 12 سال کے بچوں پر، 12 سال سے اوپر لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. مطلب یہ کہ ان لوگوں پر روزہ لازم و ملزوم کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی 14 روزے ہیں جو کہ بنی اسرائیل قوم پر فرض تھے. قضات کی کتاب کے مطابق یہ گڑگڑائے اور روئے. خدا کے آگے یہ روئے، اپنے آپ کو گڑگڑائے، اپنے آپ کو گرا دیا انہوں نے، اپنے آپ کو ٹاٹ بچھا کر اور نیچے زمین پر بیٹھ گئے، اپنے سر پر راکھ ڈال لی. پہلے سمویل کے مطابق 7 باب کی 6 آیت میں اور 14 باب میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے. داؤد اپنے بیٹے کی صحت مندی کے لیے روزہ رکھتا ہے. جب اس کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، جب اس کا بیٹا اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، جب اس کا بیٹا اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ داؤد اپنے آپ کو زمین پر گراتا ہے، ٹاٹ اوڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور خدا سے منت و فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند خدا، میرے بیٹے کی زندگی عنایت فرما. جب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے، صحت مندی کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اس کے بعد عزرا بھی روزہ رکھتا ہے، نیمیا بھی روزہ رکھتا ہے، ملکہ آستر بھی روزہ رکھتی ہے، یوئل نبی بھی روزہ رکھتا ہے. 2 باب کی 14ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، یوئل نبی کا صحیفہ 2 باب کی 14ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یوئل نبی نے روزہ رکھا. یونا کو دیکھیں، یونا نے روزہ رکھا، قوم نے بھی روزہ رکھا. جب نینوا بربادی کے دہانے پر تھا، تباہی کے دہانے پر تھا،
جب قوم خدا کو بھول کر بتوں کی پوجا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، گناہوں کی طرف مائل ہوتے گئے، گناہوں کی طرف چلتے گئے، گناہوں کی طرف بڑھتے گئے، خدا کو بھول گئے، خدا کو بھول چکے تھے وہ لوگ۔ ایسے میں خدا نے یونا نبی سے کہا کہ یونا تو وہاں جا، اے یونا تو وہاں جا، اور وہاں جا کر توبہ کی منادی کر، اور وہاں جا کر ان کو توبہ کی منادی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھا، ان کو بتا کہ کس طرح خدا کی پرستش کرنی ہے، اپنے گناہوں سے باز آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یونا نبی ان کے ساتھ مل کر خدا ان کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور پھر قوم روزہ رکھتی ہے۔ دانیل نبی نے روزہ رکھا۔ دانیل نبی نے جب روزہ رکھا تو کس حالت میں رکھا؟ دانیل نبی نے جب روزہ رکھا تو جب ان کو بلتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب اس وقت دانیل نبی نے کلام کہتا ہے کہ روزہ رکھا۔ کلام کہتا ہے کہ صدرک میثق عبدالنجوم نے روزہ رکھا، دانیل نے روزہ رکھا، وہ وہاں بھوک اور پیاس کی علامت میں بلتی ہوئی آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سکون کے ساتھ وہاں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے لو کو خدا سے لگایا تھا، اپنے آپ کو، اپنے من کو خدا کے ساتھ لگایا، کیونکہ روزے کا مطلب، کیونکہ روزہ ہے ہی اپنے آپ کو ختم کرنا، اپنے آپ کو گرا لینا، اپنے آپ کو، اپنے اندر سے میں کو ختم کر لینا، اور خداوند خدا کو اپنے سامنے لے کے آنا اور اس کو کہنا کہ اے خداوند، اے میرے خدا، تو ہی میرا خدا ہے۔ نئے عہد نامے کے مطابق یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مجھے بدروحوں کا روزہ پسند نہیں ہے، مجھے بدوں کا روزہ پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ آج کا انسان جو کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اور راست بازی کے کام کے لیے کچھ دیتا ہے تو 4 آدمی دکھانے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، 4 آدمی اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنے دائیں بائیں رکھتا ہے تاکہ یہ میرے گواہ ٹھہرے۔ یسوع مسیح ایسے میں فرماتے ہیں کہ مجھے بدوں کا روزہ پسند نہیں ہے، بدی کا روزہ خداوند کہتے ہیں کہ مجھے ناپسند ہے۔ روزہ رکھو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، خداوند کی تعریف میں جھک جاؤ، خداوند کے لیے اپنے آپ کو گرا لو، خداوند کے لیے اپنے آپ کو زمین پر زیر کر لو، مٹی میں زیر کر لو، اپنے سر پر راکھ اوڑھ لو، اپنے آپ کو گرا لو، ٹاٹ پر بٹھا لو، چھوڑ دو اپنی میں کو۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ جب تو اپنے آپ کو گرائے گا، جب تو مجھ سے رابطہ رکھے گا، جب تو اپنے گناہوں سے باز آئے گا، جب تو اپنی بدی سے اقرار کرے گا، جب تو اپنی بدی سے باز آئے گا اور مجھے خداوند 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 میرے خدا کہے گا۔ ہم کچھ اور حوالہ جات یہاں دیکھیں گے اور ان کے میننگز دیکھیں گے کہ یہ کس وقت روزے رکھا گیا اور اس کا مطلب کیا کیا بنتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب
34 बाब उसकी 28 आयत। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। वो अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए रोजा रख रहा है। मूसा अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए पहाड़ पर चला जा रहा है। मूसा अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए पहाड़ पर 40 दिन रह रहा है, और 40 दिन और 40 रात वहीं खुदा के साथ रूहानियत में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खुदा के साथ बातें कर रहा है, दिन और रात बातें कर रहा है। दूसरा हवाला मेरे साथ देखेंगे, अज़रा 8 बाब उसकी 21 से 23 आयत। कौम के साथ वफादारी। इसमें देखेंगे कि अज़रा कौम के साथ वफादारी करता है और कौम के साथ मिलकर रोजा रखता है। ऐसे कड़े वक्त में जब कौम इम्तिहान में है तो अज़रा कौम के साथ मिलकर रोजा रखता है। यसाया 58 बाब की 6 आयत में आजादी का रोजा, ये रोजा आजादी का था जो यसाया नबी ने कौम के साथ मिलकर रखा। योएल नबी का सहीफा 2 बाब की 12 आयत, खुदा की तरफ रजू लाना और तौबा करना। इसमें हम देखते हैं कि योएल नबी में 2 बाब की 12 आयत में खुदा की तरफ रजू लाता है और तौबा की मुनादी करता है। मत्ती 4 बाब की 2 आयत और फिर मत्ती 6 बाब की 16 से 18 आयत और फिर मत्ती 9 बाब की 14 से 17 आयत रूहानियत में इजाफा करता है। रोजा रूहानियत में इजाफा करता है। अमाल 13 बाब की 13 आयत में जब हम देखते हैं तो यह रोजा मखसूसियत का रोजा कहलाता है। लूका 2 बाब की 37 आयत में जब हम देखते हैं तो इसमें भी रोजा हमें सिखाता है कि अपने आप को खुदावंद के साथ लू लगाओ, अपने आप को गिराओ, गिर जाओ, अपने गुनाहों से बाज आओ और खुदावंद खुदा को कहो कि ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, मैं तेरी तरफ आना चाहती हूं, तू मुझे कबूल कर। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस बात के लिए दुआ करें। खुदावंद अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, अय्यल कयूम जो है, जो था, जो आने वाला है, ए लश्करों का रब, ए जिंदा पाक और मुकद्दस खुदा, आज तेरा कलाम इन जिंदगियों के लिए जो बीज बोया गया है खुदा, रोजा उसका मकसद और रोजे की इकसाम और रोजे की तारीफ है खुदा। आज इन बेटियों बेटों के लिए खुदा जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, इनको अमल करने की ताकीद देना, इनके रोजे को, इनकी रियाजतों को, इनकी तौबा को ऐ खुदावंद तू कबूल करना अपने जलाल में, अपने बेटे यीशु के नाम से। ऐ खुदा इनके गिरने को, इनके ऐ बाप गिड़गिड़ाने को आज तू कबूल कर ऐ खुदा। यीशु के नाम में खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, तू इन लोगों को अपने जलाल में बढ़ा, अपनी कुदरत में बढ़ा, इनकी तौबा को कबूल कर और इन रोज़ों के अयाम में खुदा तेरा जड़ा जलाल मांगते हैं, तेरी कलीसिया पर, तेरे लोगों पर, तेरे खादमीन पर, और ए बाप मुल्क पाकिस्तान पर भी तेरा जलाल, तेरी ताकत, तेरा मसा मांगते हैं, तेरी पाक रूह की कुदरत मांगते हैं। हमेशा अपने जलाल में, अपनी ताकत में, अपने जोर में और अपने बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से खुदा तू संभाले रखना, संभाले रखना। और इस कोरोना की लानत को, इस लानती जरासीम को मुल्क पाकिस्तान, बल्कि ए बाप तेरी इस दुनिया से
یسوع کے نام سے اب خدا بھسم ہونا چاہتے ہیں، بھسم ہوتا دیکھتے ہیں خدا، بھسم ہوتا دیکھتے ہیں۔ بڑی قدرت، بڑا جلال، بڑا مسا یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔